امی کچن ہی سے ایک ایک چیز ختم ہونے کا باقاعدہ اعلان کر رہی تھیں، اور وہ کیونکہ وارڈروب میں سر دیے کھڑی تھی اس لیے سمجھ نہیں سکی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ جب کپڑے نکال کر پلٹی تو رابعہ کو دیکھ کر بولی، امی شاید تمہیں بلا رہی ہیں۔ جی نہیں، آج بلانے کا نہیں دھتکارنے کا دن ہے، رابعہ نے ناک سکیڑ کر کہا تو وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب آج مہینے کی آخری تاریخ ہے، رابعہ نے زور دے کر کہا، اور اس نے سمجھ کر ذرا سی بھویں اچکائیں، پھر ہاتھ میں پکڑا سوٹ رابعہ کے سامنے پھیلا کر پوچھنے لگی، دیکھو یہ کل کے لیے ٹھیک رہے گا؟ کل کیا ہے؟ رابعہ نے سوٹ پر نظر ڈال کر اسے دیکھا۔ کل پہلی تاریخ ہے اور میں آفس جاؤں گی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم برسر روزگار ہو گئی ہو، رابعہ نے کہتے ہوئے اس کے سوٹ کو تنقیدی نظروں سے دیکھا، پھر عادت کے مطابق ناک سکیڑ کر بولی، چل ہے ٹھیک ہے، چل جائے گا، آفس ہی تو جانا ہے تمہیں۔ جناب بہت شاندار آفس ہے، کیا سمجھی آپ؟ اس نے یوں گردن اکڑائی جیسے اس کا ذاتی آفس ہو۔ تبھی سونی دروازے سے جھانک کر بولی، باجی آپی، آپ دونوں کو امی بلا رہی ہیں۔ میں نہیں آ رہی، رابعہ نے صاف جواب دے کر پیر پہ ساڑ لیے۔ آپ بھی نہیں آ رہی؟ سونی نے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی، کیوں نہیں آ رہی؟ چلو ہاں جاؤ، خالی کنستر دیکھو، آٹا نہیں ہے، گھی نہیں ہے، سب سمجھتی ہوں امی کی چالیں، ہمیں بیوقوف بناتی ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گی اتنا جوڑ جوڑ کر، رابعہ تنفر سے بولے جا رہی تھی۔ تمہاری شادی، وہ کہہ کر فوراً کمرے سے نکل آئی تھی۔ یہ گھر اعزاز احمد کا تھا، جن کی 5 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ سب سے بڑے سلمان احمد، جنہوں نے M.Com کیا تھا، اور قسمت اچھی تھی کہ بینک میں جاب بھی مل گئی تھی۔ ان کے بعد رابعہ تھی، جسے اللہ نے شاید فرصت میں بنایا تھا، خوبصورت ناک نقشہ، شہابی رنگت، دلکش سراپا، یقیناً دیکھنے والے چند لمحے پلکیں جھپکنا بھول جاتے تھے، اور اسی بات نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ اپنے آگے کسی کو گردانتی ہی نہیں تھی، BA کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکی تھی، امی ابو اور وہ خود بھی چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے، رشتوں کی بھی کمی نہیں تھی، خاندان کے علاوہ باہر کے بھی بہت اچھے رشتے موجود تھے، لیکن رابعہ کو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا، ہر آنے والے رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ریجیکٹ کر رہی تھی۔ اس میں کچھ امی کی بھی غلطی تھی، جنہیں اپنی بیٹی کے حسن پر بڑا ناز تھا، اور وہ ہر ایک کے بارے میں یہ کہتی تھیں کہ ہے تو اچھا لیکن رابعہ کے ساتھ نہیں سجے گا، اور اس بات سے رابعہ اور بدک جاتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد یعنی تیسرے نمبر پر وہ تھی فائقہ، جو اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، اپنی سہیلیوں کے درمیان نمایاں نظر آتی، لیکن جہاں رابعہ ساتھ ہوتی وہاں وہ نظر انداز ہو جاتی تھی، اور اسے اس بات کا کوئی کمپلیکس نہیں تھا، نہ ہی وہ کبھی رابعہ سے جیلس ہوئی۔ البتہ اس کی کچھ عادتیں ضرور اسے بری لگتی تھیں، لیکن ٹوکتی نہیں تھی، کیونکہ ایک تو اس سے چھوٹی تھی، دوسرے رابعہ میں برداشت کا مادہ بالکل نہیں تھا، اپنی کسی بات کو غلط تو وہ سن ہی نہیں سکتی تھی، مزید امی بھی اس کی طرفداری کرنے لگتی جب بھی وہ کزن نظر انداز کر جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر عثمان تھا، جو ابھی انٹر میں پڑھ رہا تھا، اور سب سے چھوٹی سونی میٹرک میں تھی۔ اعزاز احمد انجینئر تھے اور سلمان احمد بھی کمانے والے ہو گئے تھے، یعنی گھر میں اچھی خاصی خوشحالی تھی۔ اس کے باوجود امی زیادہ تر تنگی کا رونا روتی تھیں، بلکہ بلکہ یقیناً بیٹیوں کی وجہ سے، جن کے لیے وہ ہر مہینے کچھ رقم پس انداز کرتی تھیں، اور کیونکہ ان کی شروع سے عادت تھی، اس لیے اب بچے ان کے واویلا مچانے پر دھیان نہیں دیتے تھے، پھر بھی جب تک وہ ایک ایک کے سامنے مہنگائی کو رونا نہ روئے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ابو انہیں ناشکری عورت کہتے تھے۔ بہرحال ابھی بھی انہوں نے پہلے کچن سے سب کو سنایا تھا، اور جب کسی نے توجہ نہیں دی تو بجائے خاموشی اختیار کرنے کے ان دونوں کو بھلا بھیجا تھا۔ رابعہ نے تو صاف منع کر دیا، لیکن وہ اس خیال سے چلی آئی کہ شاید کوئی اور بات ہو، لیکن آگے وہی مسئلہ تھا۔ امی نے اسے دیکھتے ہی آمدنی کم خرچ زیادہ بولنا شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ سنتی رہی، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے امی، صرف ہمارا نہیں، ویسے ابو اور بھیا کی آمدنی اتنی کم تو نہیں ہے۔ ہاں لاکھوں کما لیتے ہیں دونوں، میں ہی پھوڑ ہوں، مجھے گھر چلانا نہیں آتا۔ اوفو امی، میں نے یہ تو نہیں کہا، آپ پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں اگلے مہینے سے جب مجھے تنخواہ ملنے لگے گی تب تو گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا نا؟ اس نے ان کا غصہ کم کرنے کی خاطر فوراً آمدنی میں اضافے کا ذکر چھیڑ دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، امی نے ذرا اطمینان کا اظہار نہیں کیا، جس پر وہ جھنجھلا گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ دیکھو عثمان کہاں ہے، اس سے کہو دال ہی لے آئے، قدرے توقف سے امی نے کہا تو اسے بھی جیسے موقع مل گیا، فوراً عثمان عثمان پکارتی ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ وہ ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی کہ بیگم آفندی کا بلاوا آ گیا، وہ فوراً اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں آئی کم ان؟
اس نے ادھ کھلے دروازے میں رک کر پوچھا اور اشارے سے جواب ملنے پر کمرے میں داخل ہو کر بولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ بیگم آفندی تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر بولی، تھینک شو۔ وہ ان کی نظروں سے قدرے نروس ہو گئی تھی۔ فائقہ اعزاز احمد، آج پہلے ہی دن تم لیٹ ہو گئیں، بیگم آفندی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو اس نے بے اختیار اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 2 منٹ، شاید تمہارے نزدیک 2 منٹ کی اہمیت نہ ہو، لیکن میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ وقت کی قدر کر کے ہی آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں۔ اگر تم ترقی کرنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے وقت کی قدر کرنا سیکھو، اوکے؟ بیگم آفندی کا انداز ہنوز ویسا ہی تھا۔ جی، آج پہلے دن میں تمہاری اس کوتاہی کو معاف کر رہی ہوں، آئندہ خیال رکھنا۔ مجھے بار بار ٹوکنے یا سمجھانے کی عادت نہیں ہے، اور نہ ہی میں سوچنے میں وقت ضائع کرتی ہوں، میری ہر گھڑی فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ جی، نو، جی سے یس میڈم، یس میڈم۔ وہ ایک دم اٹینشن ہو گئی۔ گڈ، ناؤ یو کین گو۔ بیگم آفندی کے سپاٹ چہرے پر بہت ہلکی سی مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ تھینک یو میڈم۔ وہ اٹھ کر اپنی سیٹ پر آ گئی اور سینے میں رکی سانس دھیرے دھیرے ہونٹوں کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے اس نے اطراف کا جائزہ لیا تو سب اپنے اپنے کام میں مصروف نظر آئے، سوائے اس لڑکی کے جس کی ٹیبل اس کے قریب تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ جیسے ویلکم کہہ رہی ہو۔ جواباً اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کرایا، میرا نام فائقہ ہے، مجھے نادرا کہتے ہیں۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ نادرا میری بہن کا نام ہے، یا کزن، پھوپھی یا چاچی، اس نے کہا تو وہ بے ساختہ ہنسی۔ نہیں، میرے پورے خاندان میں ابھی تک کوئی نادرا نہیں ہے۔ شکر ہے تم پہلی لڑکی ہو جو یہ کہہ رہی ہو، ورنہ اب تک جسے نام بتایا وہ یہی کہتا ہے، میری فلاں کا نام تو میری فلاں کا نام۔ بھئی ہے تو میں کیا کروں؟ ویسے مجھے تمہارے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اسے شاید خود ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ فضول بول رہی ہے، جب یہ ایک دم بات کا رخ موڑ دیا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے بہت زیادہ خوشی کیوں؟ کیونکہ اتنے بہت سارے مردوں میں اکیلی لڑکی خود اپنے آپ کو احمق سی لگتی تھی۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی، پھر پوچھنے لگی، یہ تمہاری پہلی جاب ہے؟ ہاں، تم یہاں کب سے ہو؟ اسے جواب کے ساتھ پوچھا۔ 1 سال ہونے والا ہے، اور اب پلیز تم اپنا منہ ادھر کر لو کیونکہ میڈم باوری ادھر ہی آ رہی ہیں۔ میڈم باوری؟ وہ سمجھی نہیں، اور جب بیگم آفندی کو دیکھا تو وہ دل میں نادرا سے اختلاف کرنے لگی کہ اتنی گریسفل خاتون پر یہ نام بالکل سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ اس شام وہ گھر آئی تو گو کے بس کے طویل سفر نے تھکا دیا تھا، پھر بھی وہ بہت خوش تھی۔ جب ابو نے جاب کے بارے میں پوچھا تو خوش ہو کر بتانے لگی، میں بہت خوش ہوں ابو، جتنا شاندار آفس ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا اس کے اندر کا ماحول ہے۔ ہماری باس میڈم ہے، آج پہلے ہی دن انہوں نے مجھے 2 منٹ لیٹ ہونے پر لیکچر دیا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی پنکچوئل خاتون ہے۔ اتنی بڑی فرم ایک خاتون چلا رہی ہیں؟ ابو نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہیں بھی دہان پان سی، لیکن بلا کا روب ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں بھی کوئی اپنے کام سے نہیں ہٹتا، سب اسی طرح مصروف رہتے ہیں جیسے ان کی موجودگی میں۔ اگر انہیں اس ملک کی وزیر اعظم بنا دیا جائے تو مجھے یقین ہے چند دنوں میں اس ملک کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ وہ بیگم آفندی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو کر بول رہی تھی۔ ملک کی فکر بعد میں پہلے اپنی فکر کرو، کہیں تمہارا نقشہ نہ بدل جائے۔ رابعہ کہاں کسی کی تعریف سن سکتی تھی؟ بالکل بدلے گا، دیکھنا چند دنوں میں کتنی ایکٹیو، کتنی اسمارٹ۔ بس یہیں تک کافی ہے، تمہارے رو میں کوئی نہیں آئے گا۔ رابعہ نے پھر ٹوکا تو وہ جھنجھلا گئی۔ اوفو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی پر روب جمانے کا۔ ابو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلسل میری بات کاٹ رہی ہے۔ تم باتیں ہی ایسی فضول کر رہی ہو، رابعہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں بیٹا آپ کہو، کیا کہہ رہی تھی؟ ابو نے اسے متوجہ کر کے کہا، لیکن اس کا موڈ آف ہو چکا تھا جب ہی وہ روٹھے لہجے میں بولی، کچھ نہیں، آج شاعری آ رہا ہے۔ بیگم آفندی نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر اپنے مینیجر طاہر صاحب کو مطلع کیا۔ اچھا، کیسا رہا ان کا ٹور؟ طاہر صاحب نے شاعری کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح اچھا اور کامیاب، بیگم آفندی نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے کی طرح لہجہ بھی سپاٹ تھا، جبھی طاہر صاحب بس اسی قدر کہہ سکے، ماشاء اللہ۔ اوکے، بیگم آفندی فائل انہیں تھما کر بولی، وائٹ ماربل کی سپلائی شروع کر دیں اور بلیو اینڈ گرین کے لیے ٹینڈر جاری کر دیں۔ بہت بہتر۔ طاہر صاحب فائل لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ہاں، میں اب گھر جا رہی ہوں، 4 بجے آپ سب کی چھٹی کر کے آفس بند کر دیجیے گا۔ بیگم آفندی اپنا پرس لے کر طاہر صاحب سے پہلے ہی آفس سے نکل آئیں۔ شہری کی فلائٹ 6 بجے تھی اور ابھی 3 بھی نہیں بجے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے سوچا وہ 2 گھنٹے آرام سے سو سکتی ہیں، اور اسی ارادے سے وہ لیٹی تھیں، لیکن نیند آ کے نہیں رہی۔ شاید اس لیے کہ ان کا معمول نہیں تھا، بس انتظار کی کوفت سے
بچنے کی خاطر وہ سو جانا چاہتی تھی، لیکن انتظار ہی نصیب تھا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بیل کا بٹن پش کیا اور ملازم کے آنے پر اسے چائے کا کہہ کر بیڈ کارنر سے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگی۔ مان فون کی بیل نے ان کی توجہ کھینچ لی۔ میگزین رکھ کر انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم بیگم صاحبہ، کہیے کیسے مزاج ہیں؟ دوسری طرف ان کے لیگل ایڈوائزر ابرار قریشی تھے، جن کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اللہ کا فضل ہے، آج شہری آ رہا ہے نا؟ ابرار قریشی نے کہا تو وہ اطمینان بھرا سانس لے کر بولی، ہاں اسی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہی ہوں۔ دعا کریں ابرار صاحب، میری زندگی کی آخری سانسوں تک یہ سلسلہ جاری رہے، وہ ہمیشہ صحت یاب رہے، انشاءاللہ۔ آپ بیگم صاحبہ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ سوچتی ہوں بلکہ چاہتی ہوں، لیکن شہری نہیں مانتا۔ بیگم آفندی کے لہجے میں عاجزی سمٹ آئی تھی، جیسے اس معاملے میں وہ بہت مجبور ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں؟ ابرار قریشی نے کہا تو وہ فوراً بولی، ضرور ضرور ابرار صاحب، اگر آپ اسے قائل کر لیں تو میں تمام عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ ارے نہیں بیگم صاحبہ، یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے۔ جیلانی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، اور اسی دوستی کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا گھر شہری کے بچوں سے آباد رہے۔ ابرار صاحب نے خلوص کا مظاہرہ کیا، آمین۔ بس آپ فکر نہ کریں، میں پوری کوشش کروں گا۔ آج تو شہری آ رہا ہے، 2-4 دن آرام کر لے، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اچھی بات ہے۔ بیگم آفندی نے الوداعی کلمات کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، پھر چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بڑبڑائی، خدا کرے شہری مان جائے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نظروں میں وہ ساری لڑکیاں گھومنے لگیں جو شہری کی دوست تھیں، اور وہ کبھی زنیرہ کے ساتھ شہری کو سوچیں، کبھی نتاشا اور کبھی عروبہ کے ساتھ۔ انہیں وہ تینوں ہی بہت اچھی لگ رہی تھیں، لیکن شادی تو ایک ہی سے ہو سکتی تھی، اور ایک کا انتخاب شہری پر چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، کیونکہ ان کی تیاری میں بھی کچھ وقت لگنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے شہری کو ریسیو کرنے جانا تھا۔ السلام علیکم۔ اسے ماموں جی کے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، کیونکہ سامنے برآمدے میں مامی جی کھڑی تھیں، اور اسما تخت پوش کے نیچے سر دیے جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر اجرت میں اٹھنے لگی کہ اس کا سر بڑے زور سے تخت پوش کے کنارے سے ٹکرایا تو وہ زور سے چیخی تھی، یا اللہ خیر! پھر بھاگ کر اس کا سر سہلاتے ہوئے بولی، اتنی تیزی دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو۔ نہ اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ اسما نے اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو وہ گھومتی مامی جی کی طرف گھوم گئی۔ مامی جی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، تم اکیلی آئی ہو کیا؟ مامی جی نے جواب کے ساتھ کہا۔ جی مامی جی، اصل میں آفس جلدی بند ہو گیا تو میں ادھر چلی آئی، اس نے بتایا تو مامی جی تعجب سے بولی، تم نوکری کرنے لگی ہو؟ جی اعظام بھائی تو نہیں آئے ہوں گے ابھی؟ اسے مامی جی کے مزید سوالوں سے بچنے کی خاطر اعظام بھائی کا پوچھ لیا۔ اتفاق سے وہ بھی آج جلدی آ گئے ہیں، اسما نے بتایا تو وہ یکدم خوش ہو گئی۔ اچھا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں۔ میں پہلے ان سے مل لوں، بہت دن ہو گئے انہیں دیکھے ہوئے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، فوراً جا کر اعظام کے دروازے پر دستک دے ڈالی، اور جواب ملنے پر ذرا سا دروازہ کھول کر سر اندر کرتے ہوئے بولی، السلام علیکم اعظام بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہمیشہ کی طرح بہت دھیمی آواز میں جواب آیا تھا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ اسے پورا دروازہ کھول کر پوچھا تو اس بار انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ تو مجھے بیٹھنے کو نہیں کہیں گے، لہٰذا میں خود ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ موڑھا کھینچ کر بیٹھ گئی، پھر انہیں دیکھا تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے اپنا مخصوص جملہ بولنے میں دیر نہیں کی، خیریت سے ہو؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، اور گھر میں سب بلکہ پورا محلہ خیریت سے ہے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر بہت تیزی سے بولی تو وہ بس ذرا سا مسکرا کر رہ گئے۔ پتہ ہے اعظام بھائی، میں نے جاب کر لی ہے، قدر توقف سے اسے بہت شوق سے بتایا، لیکن ادھر وہی اختصار تھا۔ اچھا، بہت بڑی فرم ہے اور ہمارا آفس تو بہت ہی شاندار ہے۔ اچھا، سیلری بھی اچھی ہے۔ اچھا کیا اچھا کوئی تبصرہ تو کریں، نہیں تو مبارکباد ہی دے دیں۔ وہ کزن جھنجھلائی۔ اللہ مبارک کرے، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، شکریہ۔ پھر ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں اعظام بھائی، مجھے آپ کے پاس آ کر بہت سکون ملتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کروں، پتہ نہیں وہ کون سی باتیں ہیں جو میں صرف آپ سے کہنا چاہتی ہوں، شاید کبھی خود بخود میرے ہونٹوں پر آ جائیں، ہے نا؟ آخر میں اسے چونک کر ان سے تصدیق چاہی تو وہ اٹھتے ہوئے بولے، جاؤ دیکھو اسما نے چائے بنائی ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر دروازے تک جا کر پلٹی تھی۔ آپ انسانوں ہی سے نہیں، اپنے آپ سے بھی بھاگ رہے ہیں اعظام بھائی، اور مجھے اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب آپ بھاگتے بھاگتے تھک جائیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور سن لیجئے کہ میں آپ کے پاس آتے ہوئے جتنی خوش ہوتی ہوں، جاتے ہوئے اتنی ہی آزردہ، اور یہ آزردگی بہت دنوں تک رہے گی۔ خدا حافظ۔
پھر اس کے ساتھ ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ پھر مامی جی اور اسما کے پاس وہ چائے پینے تک ہی بیٹھی، اس کے بعد گھر آئی تو پھر بھی جلدی روزانہ سے جلدی پہنچ گئی تھی۔ کیا ہوا، جواب مل گیا نوکری سے؟ رابعہ نے چھوٹتے ہی کہا تو وہ سلگ گئی۔ جی نہیں، آج میڈم نے 4 بجے ہی آفس بند کروا دیا تھا۔ پھر امی کو دیکھ کر بولی، میں ماموں جی کے ہاں چلی گئی تھی۔ وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ امی نے تڑک کر ٹوکا، پھر بھی اسے سچ بول دیا۔ نظام بھائی سے ملنے۔ ملے؟ رابعہ نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، اتفاق سے وہ بھی آج جلدی آ گئے تھے۔ وہ مصلحتاً رابعہ کا تمسخرانہ انداز نظر انداز کر کے امی کے پاس بیٹھ گئی، لیکن رابعہ کو پھر بھی چین نہیں آیا۔ بالکل الزام کے انداز میں پوچھنے لگی، خیریت سے ہیں نظام بھائی؟ ہاں، اس نے بے دھیانی میں اس قدر کہا، پھر ایک دم چونک کر رابعہ کو دیکھا تو وہ زور سے ہنس پڑی۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم، کسی کو تو بخش دیا کرو۔ اسے غصہ آ گیا تھا۔ لو، میں کیا کہہ رہی ہوں، خیریت ہی تو پوچھ رہی ہوں نظام بھائی کی۔ رابعہ اور زیادہ ہنستی ہوئی بولی تو وہ سر جھٹک کر امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امی، مامی جی بہت پوچھ رہی تھیں آپ کو۔ ہاں، بس وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھتی رہے، آنے کی توفیق نہیں ہوتی اسے۔ امی ہر ایک سے نالان رہتی تھی، اس لیے ان سے الجھنا فضول تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی اچانک آنکھ کھل گئی تھی، شاید کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا، جبھی دھڑکنوں میں خوشگوار احساس انگڑائیاں لے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس احساس میں گھرا نیلگوں مدھم روشنی میں کمرے کی دیواروں کو تکتا رہا، پھر بھٹکتی ہوئی اس کی نظریں کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگیں، جہاں ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور پورے آسمان پر فقط ایک صبح کا تارا پورا می آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی کبھی نہیں اٹھتا تھا، جبھی فسوں خیز منظر نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا ہر صبح ایسی ہی حسین ہوتی ہے؟ اس نے سوچا اور بیڈ چھوڑ کر کھڑکی کے قریب آ کر پورے پردے کھینچے تو باد صبا کے نرم جھونکے سرگوشیاں کرتے چلے آئے تھے۔ آہا! وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کونیاں ٹکا کر بچوں کی طرح کھلکھلانے لگا تھا، اور جب سورج کی کرنیں براہ راست اس کے چہرے کو چھونے لگیں تب اسے کھڑکی چھوڑی تھی کہ دروازہ ذرا سا کھول کر بیگم آفندی نے جھانکا اور اسے کھڑے دیکھ کر اندر آتے ہوئے تعجب سے بولی، شہری، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پتہ نہیں ماما، بس اپنے آپ آنکھ کھل گئی، پھر میں نے دوبارہ سونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہتا ہوا بیگم آفندی کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا تو انہوں نے پوچھا، چائے منگوا دوں؟ نہیں ماما، پہلے میں شاور لوں گا، پھر ہم ساتھ ناشتہ کریں گے، اس کے بعد آفس۔ آفس نہیں بیٹا، ابھی کچھ دن تم ریسٹ کرو، انہوں نے کہا تو وہ اکتا کر بولا، بہت ریسٹ کر چکا ہوں لندن میں، اور کیا کیا ہے سوائے ریسٹ کے، یہاں بھی 4 دن سے ایسے ہی پڑا ہوا ہوں، بور ہو گیا ہوں میں، اب پلیز مجھے کچھ کرنے دیں۔ سب کچھ تم ہی کو کرنا ہے بیٹا، میں بوڑھی عورت۔ او نو ماما، آپ بوڑھی نہیں ہیں، وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا، بوڑھی عورت پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ کیسی؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ وہ انہیں اٹھا کر کھڑکی کے قریب لے گیا اور نیچے سرونٹ کوارٹر کی طرف اشارہ کیا، جہاں مالی کی بوڑھی ماں اپنی 4 سالہ پوتی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ وہ ہے بوڑھی عورت، اس کے سارے بال سفید ہیں اور اسے ٹھیک سے نظر بھی نہیں آتا، ہاتھ میں اسٹک لے کر چلتی ہے۔ کیا آپ ویسی ہیں؟ نہیں نا، پھر آپ بوڑھی کیسے ہو گئی؟ اچھا بابا، میں نہیں ہوں بوڑھی، چلو اب تم شاور لے لو، میں ناشتہ لگواتی ہوں، بیگم آفندی کہہ کر جانے لگیں کہ وہ انہیں روک کر پوچھنے لگا، 1 منٹ ماما، وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ مالی کی بیٹی اس بوڑھی عورت کی پوتی ہے کیوں؟ مالی کی بیٹی اس بوڑھی عورت کی پوتی ہے کیوں؟ بیگم آفندی نے بتا کر پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے انداز میں بولا، ہمارے گھر میں بھی ایسی کوئی بچی تھی جب میں چھوٹا تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ بیگم آفندی نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، پھر اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا کر بولی، نہیں بیٹا، ہمارے گھر میں تو کبھی کوئی بچی نہیں آئی، جب میں چھوٹا تھا، اس نے زور دے کر کہا۔ تب بھی نہیں، چلو ورنہ میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ بہت عجلت کا مظاہرہ کرتی کمرے سے نکل گئیں تو وہ کچھ دیر خود سے الجھتا رہا، پھر سر جھٹک کر واش روم کا رخ کیا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بیگم آفندی ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں اور جانے کیا سوچ رہی تھیں کہ اسے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ جب اسے چیئر کھینچی تب وہ چونکی اور اس کے بیٹھتے ہی کہنے لگی، تم شاید اروبا کی بات کر رہے تھے، وہ بہت بچپن سے یہاں آ رہی ہے نا؟ وہ شاید اب الجھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے موضوع ختم کر دیا، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگا، میری غیر موجودگی میں کون کون آیا تھا ماما؟ میرے دوستوں میں اروبا آئی تھی ایک بار، اور رامش 3-4 بار آیا ہے، البتہ فون روزانہ کرتا تھا۔ ماما، میرے خدمت لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، اچھا لڑکا ہے، جولی سا۔ بیگم آفندی نے رامش کی تعریف کی۔
हाँ, मुझे लंदन भी फ़ोन करता था, लेकिन यहाँ मैं आया हूँ तो उसने फ़ोन किया है, ना खुद आया है। उसने पुरसोच अंदाज़ में कहा, फिर चाय का आखिरी सिप लेकर उठते हुए बोला, चले मामा, मैं आपके साथ ऑफ़िस चल रहा हूँ, प्लीज़ मना नहीं कीजिएगा। ओके बेटा, ओके चलो। बेगम आफंदी ने कहा तो वो बाहर आकर उनका इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही वो आई, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तमाम रास्ता उनसे बिज़नेस की बातें करता रहा। जब ऑफ़िस के सामने गाड़ी रुकी, तब बेगम आफंदी कहने लगी, तुम बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बिज़नेस को खुद पर सवार कर लो। तुम्हें बहुत रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। मुझसे ज़्यादा आपको। वो कहकर गाड़ी से उतर गया। फिर ऑफिस में दाखिल होने तक बेगम आफंदी के साथ रहा। उसके बाद फौरन अपने कमरे में आ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब सबके सामने बेगम आफंदी उससे बच्चों जैसा सलूक करती थी। कितनी बार वो उनसे इस बात पर उलझ चुका था, लेकिन वो शायद उस मामले में मजबूर थी। आखिर वो खुद ही कोशिश करता कि ऑफिस में उनसे दूर रहे। उस वक्त भी वो उनसे कतरा कर अपने कमरे में आकर बैठा था कि उसकी नजरें ग्लास वॉल से उधर उस लड़की पर जा ठहरी, जो गालिबन किसी पेपर को तलाश करते हुए न सिर्फ बौखला रही थी बल्कि परेशान भी लग रही थी। कभी इधर से फाइलें उठाकर उनमें ढूंढती, कभी उधर की फाइलों में देखती। और शहरयार आफंदी की दिलचस्पी उस लड़की में नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट में थी। और बहुत महजूज होने के साथ वो देखना चाहता था कि अपनी मतलूबा चीज़ मिलने पर उसका क्या रद्द-ए-अमल होता है। जब भी वो उसे देखे क्या, लेकिन फिर उसे पता भी नहीं चला कि कब लड़की की मतलूबा चीज़ उसके हाथ में आई और उसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ, क्योंकि उसका ध्यान उसकी सरगर्मी से हटकर उसकी ज़ात में मुंतकिल हो चुका था। गो कि वो बहुत हसीन नहीं थी, लेकिन कोई बात उसमें ऐसी ज़रूर थी कि वो उस खुद को सरज़निश करने के बावजूद बार-बार उसे देख रहा था। सुनो, मुझे शहरयार अफंदी के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। लंच टाइम में वो नादरा के साथ कैंटीन में आकर बैठी थी कि वो शुरू हो गई। मुसलसल तुम्हें घूरे जा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कहीं तुम उसकी बिछड़ी हुई बहन तो नहीं हो? सॉरी, बहन नहीं, वो क्या कहना चाहिए, तुम्हारा सर। वो दांत पीस कर बोली, कौन है ये शहरयार अफंदी और मुझे क्यों घूर रहा था? हाँ, शहरयार अफंदी को नहीं जानती? मैडम बावरी का बेटा, सुबह उनके साथ ही तो आया था। नादरा ने कहा तो वो सोचते हुए अंदाज में बोली, हाँ शायद मैंने देखा था, लेकिन वो मुझे कब घूर रहा था? मेरी टेबल पर तो वो आया भी नहीं। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हें सब पता है, क्योंकि तुम्हारी टेबल उसके रूम के बिल्कुल सामने है। नादरा को यकीन था कि वो बन रही है। ईमान से मैंने गौर नहीं किया। खैर अभी चलकर देखती हूँ, बल्कि मैं भी उसे घूरना शुरू करूंगी। उसे कहा तो नादरा हंसते हुए बोली, फिर तो धमाका हो जाएगा। बको मत और जल्दी चलो, जल्दी खाना खत्म करो, टाइम बहुत कम है। तुम्हें पता है मैडम बावरी, लाहौल वाला, तुम खुदा के लिए उन्हें मैडम बावरी मत कहा करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो अपने मुंह से मैडम बावरी निकलने पर झुंझला गई। अभी से? नादरा ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ कहा तो वो उछल पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, खाना खाओ। नादरा अपनी प्लेट पर झुक गई तो वो खाने के साथ उसे गालियों से नवाजती रही थी। फिर जब दोनों अपनी टेबल पर आईं तो उसे बैठते ही सामने देखा, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। ए नादरा, उसने फौरन नादरा को मुतवज्जे किया, कहाँ है वो जो मुझे घूर रहा था? पता नहीं, इसका मतलब है तुम मुझे तंग कर रही थी? बिल्कुल नहीं, वो सुबह मौजूद था। तो अब कहाँ है? चला गया होगा। वो हमारी तरह 6 बजे तक बैठने का पाबंद तो नहीं है। वैसे तुम बड़ी मुतजस्सिस हो रही हो, खैर तो है? नादरा पहले जिद हुई, फिर उसे छेड़ने से भी बाज नहीं आई। मैं उसके लिए मुतजस्सिस नहीं हो रही, बल्कि ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। उसे कदरे चिढ़ कर कहा तो नादरा फौरन बोली, 100%। मुझे तो 1% भी नहीं लगती। वो कहकर अपने काम में यूं मसरूफ हुई कि फिर 6 बजे नादरा के टोकने पर ही उठी थी। और जब उसके साथ ऑफिस से निकली तो उसका दिल चाहा कुछ देर के लिए अब मामू जी के यहाँ चली जाए। उनका घर रास्ते में पड़ता था, लेकिन फिर अम्मी की नाराजगी का सोचकर अपनी ख्वाहिश दबा ली और चलते चलते रुक कर नादरा को पुकार कर पूछने लगी, सुनो नादरा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, ये तुम्हें रास्ते में क्या हुआ है? अपने महबूब को देख लिया है क्या? नादरा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा तो वो बुरा माने बगैर बोली, नहीं देखा तो नहीं, ख्याल आया है। हैं? कौन है? कैसा है? नादरा के इश्तियाक पर वो गहरी सांस खींचकर बोली, जो भी है, जैसा भी है, ये सुन लो कि वो मेरा महबूब नहीं है, बल्कि मुझे महबूब है। ये क्या बात हुई? तुम नहीं समझोगी और मैं समझा नहीं सकूंगी, क्योंकि अभी तक मैं खुद नहीं समझ पाई कि वो मेरे लिए। वो बोलती हुई एकदम खामोश हो गई, क्योंकि उसकी नजरों के ऐन सामने सलमान भैया की बाइक रुकी थी और वो बहुत हैरान होकर उनके पीछे बैठी लड़की को देखने लगी। नादरा ने उसकी ताक़ुब में नजरों के ताक़ुब में देखा, फिर उसका बाजू हिलाकर पूछने लगी, कौन है? वो चौंकी, फिर मुस्कुरा कर बोली, मेरे भैया। भैया? तुम उन्हें देखकर हैरान परेशान क्यों हो गई? साथ कौन है? भाभी? नादरा ने टोकर पूछा। नहीं, जब ही तो हैरान हो रही हूँ।
उसने सिग्नल ग्रीन होने पर भैया को बाइक भगाते देखकर कहा, तुम्हारे भैया शादीशुदा है? नहीं। फिर ठीक है, मेरा मतलब है फिर ये हैरानी की नहीं खुशी की बात है कि उन्होंने अपने लिए खुद ही लड़की पसंद कर ली है ना। नादरा ने तबसरे के साथ तायद चाही तो उसने भी इस बात में सर हिला दिया। फिर अपने रूट की वैन देखकर भागकर उसमें सवार हो गई और घर आने तक भैया के साथ उस लड़की को सोचती रही कि कौन है, क्या वाकई भैया उसे पसंद करते हैं या उनकी कोई कुलीग थी जिसे उन्होंने इखलाकन लिफ्ट दे दी थी, वगैरह वगैरह। बहरहाल वो जो भी थी, वो उसके बारे में मुतजस्सिस जरूर हो गई थी, और क्योंकि उसकी आदत थी कि वो किसी भी बात को सोचे समझे बगैर आगे बयान नहीं करती थी, इसलिए अम्मी और राबिया के सामने उसे कोई तज़किरा नहीं किया। लेकिन रात में जब सब कामों से फारिग हो गई, तब अपने तजस्सुस से मजबूर होकर सलमान भैया के कमरे में आ गई। क्या कर रहे हैं भैया? सोने की तैयारी। क्यों, तुम्हें कोई काम है? वो जवाब के साथ उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। काम तो नहीं, एक बात पूछनी है। अगर आप सच बताने का वादा करें तो पूछूं? उसे बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहा। मैं झूठ क्यों बोलूंगा है? सलमान ने अपनी बड़ाई का रोब जमाया। वो ऐसा है कि मैंने शाम में आपको एक लड़की के साथ देखा था और मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो कौन थी। उसने कजन ऐसी बात की जिसे झुटलाया ना जा सके, और सलमान सटपटाए जरूर, लेकिन उस पर जाहिर नहीं होने दिया और कदरे रुक कर कहने लगे, वो राहीला थी। मैं खुद तुम्हें उसके बारे में बताने वाला था ताकि तुम मम्मी से कह सको। मैं राहीला को पसंद करता हूँ, इस उसी से शादी करूंगा, और बहुत जल्द। जल्दी में इसलिए कह रहा हूँ कि राहीला के लिए और रिश्ते मौजूद हैं। अगर यहाँ से देर हुई तो उसके वालिदैन उसकी शादी कहीं और कर देंगे, समझ रही हो ना? जी। वो जो उनकी बातें सुनने के साथ कुछ और भी सोचने लगी थी, अब पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगी, वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन अम्मी का आपको पता है वो जल्दी वाला काम नहीं करेंगी। ना करने का तो सवाल ही नहीं है, मुझे राहीला ही से शादी करनी है। सलमान के लहजे में अचानक तनफ्फुर सिमट आया था, फिर एकदम होठ पे काबू पाकर कहने लगे, बहरहाल तुम मम्मी तक ये बात पहुंचा दो, आगे मैं खुद देख लूंगा। जी। वो मजीद कहने सुनने का इरादा तर्क करके फौरन उनके कमरे से निकल आई, क्योंकि उनके लहजे से डर गई थी। और जब अपने कमरे में दाखिल हुई तो राबिया उसे देखते ही बोली, कोई जिन नजर आ गया है क्या? हाँ। वो अपने बेड पर ढह गई और राबिया उसी तेजी से उठ बैठी। कहाँ है? मुझे ले चलो, शायद मेरे हुस्न पर आशिक हो जाए। वो राबिया की बात यकसर अनसुनी करके सोचने में लगी। तब राबिया एकदम संजीदा होकर उसके पास आ बैठी और उसका कंधा हिलाकर पूछने लगी, क्या हुआ है? कुछ नहीं। उससे पहले टालना चाहा, फिर ये बात अम्मी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राबिया के सर डालने का सोचकर कहने लगी, मैंने आज शाम में ऑफिस से आते हुए सलमान भैया के साथ एक लड़की को देखा था, और अभी उनसे उसके बारे में पूछने गई तो कहने लगे, उसका नाम राहीला है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी। नामुमकिन। राबिया ने फौरन कहा तो वो गहरी सांस खींचकर बोली, नामुमकिन तो है नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी का वो कह रहे हैं उस पर शादी शायद ही अम्मी एतराज करें। शायद नहीं, यकीनन एतराज करेंगी, क्योंकि वो पहले मेरी शादी करना चाहती हैं। राबिया ने कदरे तेज होकर कहा तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर बोली, मैं जानती हूँ अम्मी की यही जिद है। गलत तो नहीं है? राबिया फौरन बोली थी। हाँ, गलत तो नहीं है, लेकिन वो एकदम खामोश हुई, फिर बात बदल दी। अच्छा सुनो, तुम सुबह अम्मी से कह देना, फिर वो खुद ही भैया को समझा लेंगी। सुबह क्यों? अभी कह देती हूँ। राबिया के पेट पे बात रह ही नहीं सकती थी। उसे बड़ी मुश्किल से उसे रोका और उठकर लाइट ऑफ कर दी थी। कल उसकी सोते में से अचानक आंख खुल गई थी और आज वो खुद उठ गया था। वही मंजर था, पूरे आसमान पर फकत एक सुबह का तारा, जिसकी जगमगाहट मुस्कुराहटें बखेरती लग रही थी। वो उसे देख कर जैसे जवाबन मुस्कुराया था, फिर बेड छोड़कर खिड़की के करीब आ खड़ा हुआ और बादे सबा के नरम झोंकों से लुत्फ अंदोज होने लगा। इस वक्त उसे जिंदगी बहुत हसीन लग रही थी। शायद इसीलिए उसके अंदर अनोखी ख्वाहिशात जन्म लेने लगी थी। काश में हवा होता, कभी उसके आंचल से खेलता, कभी बालों से, या सुबह का तारा होता तो उसकी राहों को जगमगाता। उसकी नजरों में वो बौखलाई हुई लड़की आन समाई थी, जिसके लिए वो जाने क्या कुछ सोचे जा रहा था कि सूरज की किरणों ने उसके तस्वुरात की दुनिया को तहवाला कर दिया। तब वो ना सिर्फ चौंका बल्कि आजूरदा भी हो गया था, और वहां से हटकर दोबारा अपनी जगह पर लेटा तो इंतहाई मायूस सा होकर सोचने लगा था, दुख ये नहीं कि जिंदगी कम है, सारे अजाब आगही के हैं। वैसे अल्लाह क्यों देता है ऐसी आगही कि हर ख्वाहिश पिनपने से पहले ही मार देनी पड़ती है। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी खाली हाथ हूँ। किसी के दामन में फूल नहीं भर सकता, ना आंखों में ख्वाब सजा सकता हूँ कि इन ख्वाबों की ताबीर बड़ी भयानक है। कौन है जो सिर्फ ख्वाबों पर यकीन रखे, ताबीर न मांगे? कोई नहीं, कोई नहीं। उसने बेड की बैग पर सर रखकर आंखें बंद कर ली थी।
कुछ देर बाद बेगम आफंदी ने दरवाज़ा खोलकर उसे पुकारा। शहरी। वो ज़रा सी आंखें खोलकर उन्हें देखने लगा। आज फिर तुम जल्दी उठ गए? वो अंदर आते हुए बोली। उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बेगम आफंदी मतोहश हो गई तो वो कजिन मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ मामा। फिर इस तरह क्यों लेटे हो? लीजिए बैठ जाता हूँ। वो उठकर बैठ गया तो बेगम आफंदी ने पहले उसे छूकर अपना इत्मीनान किया, फिर पूछने लगी, आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ऑफिस चलोगे? जाना तो चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ कहीं। वो जाने क्या कहने जा रहा था कि एकदम खामोश हो गया। डरते हो? किससे? बेगम आफंदी ने टोक कर पूछा तो वो बात बना गया। वो मामा, मैंने आज रामेश को टाइम दिया है, उसके पास जाऊंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, मेरी इजाजत के बगैर तो जैसे तुम कहीं जाते नहीं हो। बेगम आफंदी ने प्यार से उसकी बाल मुट्ठी में लेकर उसका सर हिलाया, फिर कहने लगी, ओके, तुम जरूर रामेश के पास जाओ और दोपहर में अगर मूड बने तो ऑफिस आ जाना। अभी तो मैं सो रहा हूँ, जब उठूंगा तब देखेंगे क्या मूड बनता है। वो कहकर लेट गया तो बेगम आफंदी ने पहले खिड़की के पर्दे बराबर किए, फिर कमरे से निकल गई। और उसे सोना नहीं था, ना ही रामेश के पास जाना था, बस तन्हाई चाहता था। और सारा दिन वो अपनी तन्हाई से बातें करता रहा और ऐसा पहली बार हुआ था। इससे पहले वो कभी इतना मायूस नहीं हुआ था, शायद उसके इसलिए कि पहले कभी दिल में कोई अनोखी ख्वाहिश नहीं जागी थी। बहरहाल जब दोपहर ढल गई थी तब मुलाजिम ने आकर उनके लीगल एडवाइजर अबरार कुरैशी के आने की इतला दी तो उसे उन्हें बिठाने का कहकर वॉशरूम का रुख किया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आया तो अबरार कुरैशी अपनी जगह से उठते हुए बोले, आहा शहरी, इस बार तो तुम लंदन से बहुत खूबसूरत होकर आए हो। आपकी मोहब्बत है अंकल। वो बढ़कर उनके गले लग गया। जीते रहो, जीते रहो। अबरार कुरैशी ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर उसके साथ बैठते हुए पूछने लगे, आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज कुछ आराम का मूड था। और बेगम साहिबा कैसी हैं? जी मामा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो ना कहो बेटा, तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती हैं। अबरार कुरैशी ने कहा तो वो सर झुकाकर बोला, मैं क्या कर सकता हूँ अंकल, मेरे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं बेटा, तुम अभी भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अबरार कुरैशी ने कहा तो वो गर्दन मोड़कर उन्हें देखने लगा। बोला कुछ नहीं। तुम्हारी मामा बहुत हौसलामंद खातून है, लेकिन अकेली होकर वो टूट जाएंगी, बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। और तुम जानते हो अकेली कमज़ोर औरत के साथ दुनिया वाले क्या सलूक करते हैं। अबरार कुरैशी ने कहा तो उसे दोबारा सर झुका लिया। मैं जानता हूँ अंकल, लेकिन फिर वही बात कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम उनके हौसले को जवान रखने के लिए उन्हें एक मकसद दे सकते हो, अपनी औलाद की सूरत, जिसमें उन्हें तुम नजर आओगे और वो जैसे तुम फिर से तुम्हें परवान चढ़ाएंगी। अबरार कुरैशी बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। अंकल प्लीज, ये नामुमकिन है। उसे बहुत आजिज़ी से टोका। कुछ नामुमकिन नहीं है बेटा, बस तुम हामी भरो, यह सब मुमकिन हो जाएगा। अपनी मामा को अकेला मत छोड़ो, उनका ख्याल करो। कितना चाहती हैं वो तुम्हें, क्या तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अबरार कुरैशी उसे नई फिक्र में धकेल कर खुद चाय पीने में लग गए। वो अंदर ही अंदर अपनी बेबसी से लड़ने लगा। ओके बेटा, मुझे इजाजत दो। अबरार कुरैशी चाय का कप खाली करते ही उठ खड़े हुए। शायद उनका मकसद पूरा हो चुका था। वो चौंक कर उठा और उन्हें छोड़ने बाहर तक आया तो फिर वहीं लॉन में बैठ गया। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी, जहन अलग मुंतशिर था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। कितनी देर वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश करता रहा ताकि इस यकसुई से सोच सके, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। तब वो बहुत परेशान सा गाड़ी लेकर शहर से दूर निकल गया। उसका दिल चाह रहा था कि वो इसी तरह सफर करता हुआ जमीन की आखिरी हदों से आगे निकल जाए और फिर कभी लौट कर ना आए। इसी जुनून में वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा था कि मामा का ख्याल आ गया कि वो उसके लिए कितनी परेशान होंगी, और इस ख्याल के साथ ही उसने गाड़ी वापसी के लिए मोड़ी तो उसे एक और झटका लगा था। अभी तो मैं मामा की परेशानी के ख्याल से लौट रहा हूँ, और जब मैं नहीं लौट सकूंगा तब मामा का क्या होगा? मामा अकेली हो जाएंगी, सदमे से निढाल टूटी हुई कमजोर औरत। फिर वो जालिम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। नहीं, मैं मामा को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बस अचानक फैसला हो गया था तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी कम होती गई और घर आने तक वो काफी हद तक पुरसकून हो चुका था। शहरी कहाँ चले गए थे? बरामदे में टहलती बेगम आफंदी ने उसके वहां तक आने का इंतजार नहीं किया, लपक कर उसकी तरफ आई थी। बस जो ही ड्राइव पर निकल गया था। आप परेशान क्यों हो जाती हैं मामा? वो ने अपने बाजू के हल्के में लेकर बोला। परेशान कैसे ना हूँ, तुमने रामेश के पास जाने का कहा था, वहां नहीं गए। दूसरे दोस्तों के पास हाँ भी मालूम किया, तुम कहीं नहीं थे, तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था।
اب تو آپ کے سامنے ہوں نا، چلیں اندر چلیں۔ وہ اسی طرح انہیں اپنے ساتھ لگائے ہوئے اندر آیا تو بیگم آفندی اس کے بازو کے حلقے سے نکلتے ہوئے بولی، بہت تنگ کرنے لگے ہو تم مجھے۔ میں تنگ کرنے لگا ہوں، اور جو مجھ سے زیادہ تنگ کرنے والا آئے گا تب کیا کریں گی؟ اس سے کہا تو بیگم آفندی کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون کون آئے گا؟ آپ کا پوتا، وہ مسکرا کر بولا۔ میرا پوتا؟ شہری تم؟ بیگم آفندی خوشی سے بوکھلا گئی۔ ہاں ماما، میں شادی کروں گا، پھر تو آپ اکیلی نہیں ہوں گی نا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سادگی تھی۔ بیگم آفندی کی آنکھیں چھلک پڑی۔ او ماما، آپ مجھے روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ شہری نے پھر ان کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ میں رو تو نہیں رہی بیٹا، بیگم آفندی نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں بہت خوش ہوں اور اب دیر نہیں کروں گی، کل ہی لڑکی۔ وہ اچانک ایک خیال کے تحت خاموش ہوئی، پھر قدرے رک کر پوچھنے لگی، تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے اسے جس کا خیال آیا وہ اسی میں کھو گیا تھا۔ بتاؤ نا بیٹا، تاکہ میں کل ہی اس سے بات کر سکوں۔ بیگم آفندی نے اس کا بازو ہلا کر کہا بیگم آفندی نے اس کا بازو ہلا کر کہا تو وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے آپ سے گویا ہوا، نہیں، اسے میں مسافتوں کے عذاب نہیں دے سکتا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ بیگم آفندی کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہاں؟ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ کہا آپ نے؟ میں تم سے تمہاری پسند پوچھ رہی ہوں، کس سے شادی کرو گے؟ مجھے نہیں پتا ماما، میں نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، کیونکہ آج سے پہلے مجھے کبھی شادی کا خیال ہی نہیں آیا۔ ابھی بھی میں صرف آپ کی خاطر مجبور ہوا ہوں، آپ جسے چاہیں میری شریک حیات بنا دیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اسے کہا تو بیگم آفندی کچھ ٹھٹک کر بولی، کیسی شرط؟ کوئی کڑی شرط نہیں ہے ماما، آپ پریشان نہ ہو، بس میں چاہتا ہوں کہ جہاں آپ میرے لیے بات کریں وہاں یہ ضرور بتا دیں کہ مجھے بلڈ کینسر ہے، جس کی آخری سٹیج پر آ کر میں اپنی زندگی کا اختتام بخوبی دیکھ رہا ہوں۔ اس زہریلے سچ کی تلخی اس کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ بیگم آفندی نے اپنے ڈوبتے دل پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولی، یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ ہاں ماما، اب جب کہ میں خود کو ابدی سفر کے لیے تیار کر چکا ہوں تو ممکن نہیں ہے کسی کو دھوکہ دوں۔ میرے اس ناسور کے ساتھ جو مجھے قبول کرے وہی میری پسند ہوگی۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے کمرے میں جاتے جاتے رک کر بولا تھا، اچھا ہے نا ماما، محبتوں کی آزمائش بھی ہو جائے گی۔ بیگم آفندی جتنا شہری کے منہ سے شادی کا سن کر خوش ہوئی تھی، اب اسی قدر پریشان تھی کہ کون لڑکی کینسر کا سن کر بھی اسے شادی پر آمادہ ہوگی۔ وہ جو اس کی دوست ہیں اروبا، زنیرا، نتاشا، اور جو شاید اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتی ہیں، انہیں بھی جب معلوم ہوگا کہ شہری کچھ وقت کا مہمان ہے تو وہ اپنی سوچوں میں غلطان تھیں کہ اروبا کی آواز پر چونک گئی۔ شاید اس نے سلام کیا تھا اور اب پوچھ رہی تھی، آنٹی شہری ہے؟ ہاں نہیں، آؤ بیٹھو۔ بیگم آفندی کا ذہن منتشر تھا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آنٹی، کیا بات ہے؟ اروبا نے بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ تم اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ شہری ہر روز تمہارا پوچھتا ہے۔ وہ اس کی بات گول کر گئی۔ ہے، ابھی پرسوں ہی تو میں اس سے ملی ہوں، اور اس کے پروگرام کے مطابق آج ہمیں ڈنر پر جانا ہے۔ اس نے بتایا نہیں آپ کو؟ اروبا نے حیرت کے اظہار کے ساتھ اپنا پروگرام بھی بتایا تو وہ کزن بے نیازی سے بولی، بھول گیا ہوگا، اور میرا خیال ہے ابھی بھی اسے یاد نہیں تھا جب یہ رامش کے ساتھ نکل گیا ہے۔ واٹ؟ اروبا چیخی، یہ فاؤل ہے آنٹی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے بیٹا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ ٹھیک ہے، جب میں اس کے بال نوچوں گی اور اس کے سینے پر خوب بوکے برساؤں گی تب بھی آپ کچھ نہیں کہے گا۔ مائی گاڈ، مجھے بلا کر خود چلا گیا، پروگرام بھی اسی نے بنایا تھا۔ اروبا غصے سے جھنجھلا رہی تھی۔ میں نے کہا نہ بھول گیا ہوگا، تم دل چھوٹا نہیں کرو، چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ کہاں جانے کا پروگرام تھا؟ بیگم آفندی نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ کہیں نہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی، وہ مسور کر بولی۔ چلو تو پھر ہم یہی چائے پیتے ہیں۔ بیگم آفندی نے ملازم کو بلا کر چائے کا کہا، پھر صوفے کی بیگ پر سر رکھتے ہوئے بظاہر اپنے آپ سے بولی، میں چاہتی ہوں اس سال شہری کی شادی ہو جائے۔ شہری کی شادی؟ اروبا فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ آنٹی، آپ اس کی شادی کر رہی ہیں؟ ہاں چاہتی تو ہوں، لیکن بیگم آفندی کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں، تو وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تمہیں شاعری پسند ہے؟ جی۔ اروبا کا جی بے تاثر تھا، پھر بھی بیگم آفندی کا زن اسے اس بات کا رنگ دے کر بولی، وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے؟ ریلی؟ اروبا غیر یقینی سے بولی، اس نے کبھی ایسی بات تو نہیں کی۔ وہ مجبور ہے بیٹا، اس لیے تم سے کچھ نہیں کہتا، ورنہ سچ یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، بے انتہا چاہتا ہے تمہیں۔ بیگم آفندی نے اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا اسے آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ حیرت ہے، مجھ سے تو وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہم صرف اچھے دوست ہیں اور بس۔
अरूबा ने कहा तो बेगम आफंदी गहरी सांस खींचकर बोली, हाँ और क्या कह सकता है, अगर उसके साथ ट्रेजेडी ना होती तो वो जरूर तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता। क्या ट्रेजेडी हुई है आंटी? अरूबा वाकई परेशान हो गई थी। नहीं सुन सकोगी बेटा, तुम नहीं सुन सकोगी। बेगम आफंदी अपने बाजू पर पेशानी टिकाकर रो पड़ी। आंटी आंटी प्लीज रोए नहीं, मुझे बताएं शहरी के साथ क्या हुआ है। अरूबा उनका बाजू हिलाकर मिन्नत से बोली, कैंसर, ब्लड कैंसर है उसे। उनकी हलक से घुटी हुई आवाज निकली थी और अरूबा का सचमुच पूरा वजूद हिल गया था। क्या कहा आंटी आपने? शहरी को ब्लड कैंसर है? नहीं, ये नहीं हो सकता, आपको यकीनन किसी ने गलत। नहीं बेटा, किसी ने गलत नहीं बताया। बेगम आफंदी अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, गुज़श्ता 4 सालों से मैं इस अजियतनाक पुलिस से रात पे तनहा खड़ी हूँ, अपना दुख किसी से नहीं कहा। क्यों आंटी क्यों? आपने मुझे अपना नहीं समझा? नहीं नहीं बेटा, तुम तो मेरी अपनी बेटी हो। बेगम आफंदी ने उसे अपने साथ लगा लिया। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती? शहरी ने अपनी कसम दे रखी थी कि उसकी बीमारी का किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। असल में वो नहीं चाहता कि लोग उस पर तरस खाएं, और उसे ये वहम भी हो गया था कि उसके कैंसर का सुनकर सब दोस्त उससे मुंह मोड़ जाएंगे और वो अभी से तन्हा हो जाएगा। इसलिए अपने बहुत चाहने वालों से भी उसने अपनी बीमारी को पोशीदा रखा। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होगा, कोई तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। तुम बताओ, तुम उसे छोड़ सकती हो? बेगम आफंदी दुख से बोलते हुए अचानक उसे आजमाइश में डाल गई थी। अरूबा की नजरों में शहरयार आफंदी का वजीहो शकील सरापा आन समाया और वो कुछ खो सी गई थी। बेगम आफंदी कुछ देर की नखियों से अरूबा को देखती रही, फिर उसका हाथ थाम कर कहने लगी, मैं जानती हूँ शहरी के सब दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे, नताशा, रामेश और सबसे ज्यादा तुम, क्योंकि तुम्हारा और उसका बचपन का साथ है। अपने बचपन के साथी को तुम तन्हा तो नहीं छोड़ सकती, है ना बेटा? जी। अरूबा का जी अब भी बेतासुर था और बेगम आफंदी फिर उसे इस बात का रंग देकर बोली, थैंक यू बेटा, यू आर सो लवली, सो काइंड। फिर उसका गाल चूमकर कहने लगी, मैं शहरी को बताऊंगी तुम्हारे नरम दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है। जी जी आंटी, और मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत उसे कभी नहीं मरने देगी, वो जिंदा रहेगा। कैंसर लाइलाज नहीं है आंटी, वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरूबा जैसे बेबस सी होकर बोल रही थी। हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हारी मोहब्बत उसे मरने नहीं देगी। बेगम आफंदी ने उसे मजीद उकसाया, तुम उसके साथ रहोगी तो उसके अंदर जिंदा रहने की उमंग उमंग जागेगी, और फिर वो बीमारी क्या मौत को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा, है ना? जी आंटी, चला कहाँ गया है शहरी, अभी तक आया नहीं? अरूबा ने तायद के साथ घड़ी देखते हुए कहा, पता नहीं रामेश उसे कहाँ ले गया है। बेगम आफंदी ने फौरन रामेश को इल्जाम दे डाला, जैसे वो ही जबरदस्ती उसे ले गया हो। मैं उसे मोबाइल पर रिंग करती हूँ। अरूबा ने एकदम ख्याल आने पर अपना पर्स खोलकर मोबाइल निकाला तो बेगम आफंदी कहने लगी, शहरी अपने साथ मोबाइल नहीं रखता। ओहो। अरूबा ने मोबाइल दोबारा पर्स में डाला, फिर उन्हें देखकर बोली, बहुत देर हो गई आंटी, मैं चलती हूँ, शहरी को बताइएगा मैंने कितनी देर उसका इंतजार किया है। ओके बेटा, उसे बहुत अफसोस होगा। ओके। अरूबा उठ खड़ी हुई, फिर झुककर उनके गाल से गाल मिलाकर बोली, मैं फिर आऊंगी। जरूर बेटा जरूर, शहरी को हल पर तुम्हारा इंतजार रहता है। अब उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके, खुदा हाफिज। अरूबा हाथ हिलाती चली गई तो बेगम आफंदी उठते हुए बुड़बुड़ाई थी, अच्छी लड़की है, शहरी के लिए ठीक ही रहेगी। उसे घर में दाखिल होते ही अम्मी की आवाज सुन ली थी। जब भी पहले किचन में झांक कर देखा, फिर बरामदे में सोनी के पास रुककर पूछने लगी, अम्मी किस पर खफा हो रही हैं? सलमान भैया पर। सोनी की शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे अभी रो देगी। अच्छा तुम किचन में जाओ, और राबिया कहाँ है? उसने उजरत में अंदर जाते जाते पलट कर पूछा। वो मामू के घर गई है। हाय, वो बेहद मुताजिब हुई। खैरियत? राबिया वहां कैसे चली गई? कोई काम था या मामी जी ने बुलवाया था? पता नहीं आपी, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। सोनी ने बेबसी से लाइल्मी का इजहार किया तो वो कदरे तेज होकर बोली, ये भी मालूम नहीं है कि वो किसके साथ गई है? उस्मान के साथ, सोनी जल्दी से कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। बेवकूफ, उसे सर झटका। फिर सलमान भैया के कमरे में दाखिल होकर सलाम किया तो अम्मी नागवारी से उसे देखकर बोली, तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं फायका, तुम यहीं रुको और जरा अम्मी की बातें सुनो, सलमान ने फौरन उसे रोक कर कहा। हाँ हाँ, सुनो मेरी बातें और फिर सारी दुनिया को सुनाओ, अनोखा बोल रही हूं ना मैं, अम्मी ने गुस्से गुस्से से कहा तो वो मुड़ा खींच कर उनके पास बैठते हुए बोली, अरे नहीं अम्मी, भैया का ये मतलब थोड़ी है। उसका जो भी मतलब है तुम उसे अच्छी तरह समझा दो कि मैं राबिया से पहले उसकी शादी नहीं करूंगी। अम्मी कतियत से कहकर उठने लगी थी कि सलमान बोल पड़े, राबिया की शादी तो आप कभी नहीं करेंगी। हाँ, ये क्या बात कर रहे हो तुम?
ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہر رشتے کو مایوس لوٹا دیتی ہیں، اس لیے نا کہ آپ کو اس کی شادی کرنی ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے باقی سب کو بھی آپ ایسے ہی بٹھائے رکھیں گی۔ سلمان نے تنفر سے کہا، ہاں اب تم مجھے الزام دو، میں رشتے لوٹا دیتی ہوں، ارے کوئی ڈھنگ کا رشتہ آیا اب تک؟ امی سلمان کی بات پر بری طرح تل ملائی تھی۔ کوئی بے ڈھنگا نہیں آیا، اپنے خاندان کے سارے اچھے رشتے ریجیکٹ کر دیا آپ نے، اور جو باہر سے آئے وہ بھی برے نہیں تھے۔ بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ آپ نے رابعہ کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ میں اس وقت اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے راحیلہ سے شادی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کل ہی اس کے گھر جائیں گی۔ سلمان نے حتمی انداز میں اپنی بات ختم کی۔ میں تو مر کر بھی نہیں جاؤں گی۔ امی کی اپنی ضد تھی، جوان بیٹے کے سامنے وہ ذرا نرم پڑنے کو تیار نہیں ہوئی اور اٹھ کر چلی گئی تو سلمان گہری سانس لے کر بولے، کھینچتے ہوئے بولے، بہت پچھتائیں گی بھیا، پلیز آپ کچھ دن صبر کر لیں۔ وہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی منت سے بولی، کوئی فائدہ نہیں، امی اپنی ضد سے نہیں ہٹیں گی۔ سلمان نے مایوسی سے سر ہلایا، جی میں منا لوں گی انہیں، کوشش کر دیکھو، اور اس کے لیے میں تمہیں 3 دن دے رہا ہوں، اگر انہیں آرام کر سکتی ہو تو کر لو۔ سلمان نے جیسے بادل لحاظہ اس کی بات رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ انہیں منا لوں گی، اس نے کہا، پھر ایک خیال کے تحت قدرے رک کر پوچھنے لگی، بھیا فرض کریں اگر امی نہ مانی تو آپ کیا کریں گے؟ پتہ نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، سلمان نے کہا تو وہ سمجھ گئی اسے ٹال رہے ہیں۔ جب یہ اٹھتے ہوئے بولی، بہرحال آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ابو کو ضرور آگاہ کر دیجیے گا، بلکہ میں تو کہوں گی آپ آج ہی ان سے بات کر لیں۔ مجھے بات کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بھی رابعہ ہی کریں گے۔ سلمان کہتے ہوئے لیٹ گئے تو وہ کچھ مایوس سی ہو کر ان کے کمرے سے نکل آئی، لیکن اس کا دھیان ابھی بھی انہی کی طرف تھا۔ جب یہ امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو بھیا سے اس طرح سختی سے اور دو ٹوک بات نہیں کرنی چاہیے تھی، نرم لہجے میں سمجھاتی تو وہ ضرور آپ کی بات کو اہمیت دیتے۔ ہاں اب تم مجھے سمجھاؤ، خبردار جو اس کی وکالت کی تو۔ امی اس پر بگڑ گئیں۔ میں ان کی وکالت نہیں کر رہی امی، اور میری کیا مجال جو میں آپ کو سمجھاؤں، آپ ماشاءاللہ خود اتنی سمجھدار ہیں، اتنا تو سوچ سکتی ہیں کہ بھیا گھر چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں۔ اس نے کسی بھی طرح سے ہی اپنا خدشہ بیان کر ڈالا، جس پر امی کا پارا مزید چڑھ گیا۔ یہی دھمکی دی ہے اس نے تمہیں؟ ابھی آتے ہیں تمہارے ابو تمہیں۔ اف امی، خدا کے لیے! اس نے گھبرا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھیا نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، اور بہت غلطی ہوئی، مجھ سے معاف کر دیجیے۔ تم سب مل کر مجھے پاگل کر دو گے۔ امی منہ موڑ کر بڑبڑانے لگیں تو اس نے وہاں سے ہٹ جانے میں ہی عافیت جانی، ساتھ یہ بھی طے کر لیا کہ مزید اس سلسلے میں کچھ نہیں کہے گی۔ 3 دن بعد بھیا گھر چھوڑیں یا کچھ بھی کریں، مجھے دوبارہ امی سے بات نہیں کرنی۔ وہ خود کو باور کرا رہی تھی کہ رابعہ کی آواز پر اچھل پڑی، اسے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا تھا، خیریت سے ہو؟ ابھی تک تو خیریت سے ہوں، اس نے کہا تو رابعہ ہنستے ہوئے بولی، یہ میں نہیں، اذام بھائی پوچھ رہے تھے۔ اچھا ہاں، تم ماموں جی کے یہاں سے آ رہی ہو، کیسے ہیں سب لوگ؟ اس نے قصدن اذام بھائی کا نام نہیں لیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بہت پوچھ رہے تھے سب لوگ۔ ناممکن، تمہاری موجودگی میں میرا خیال کسی کو نہیں آتا۔ اس نے فراخ دلی سے رابعہ کے حسن کو سراہا تھا، جس پر وہ گردن اکڑا کر بولی، یہ تو ہے، ویسے تمہیں آج کیسے خیال آ گیا وہاں جانے کا؟ وہ مامی جی اتنا بلاتی ہیں، میں نے سوچا آج ہو آؤں۔ بیچاری بہت خوش ہو گئیں، اور پتہ ہے آنے بھی نہیں دے رہی تھیں، کچھ دن رکنے پر اصرار کر رہی تھیں۔ رابعہ نے یہاں بھی اپنی اہمیت جتائی، تو رک جاتی۔ توبہ، میں وہاں رہ سکتی ہوں؟ اتنے گھٹے ہوئے ماحول میں 2 گھڑی بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تو آج اذام بھائی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے دروازے پر کاف میم لکھ دیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تنک کر بولی تھی۔ کیوں، وہ تمہیں قبل مسیح کے نہیں لگتے؟ جی نہیں، اتنے اسمارٹ، اتنے ہینڈسم ہیں اذام بھائی، تمہیں پتہ نہیں کیوں ان سے خدا واسطے کا بیر ہے، جو ہر وقت ان کا مذاق اڑاتی رہتی ہو۔ اسے بہت برا لگا تھا، اور اس سے پہلے کہ رابعہ مزید کچھ کہتی وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ رات اسے تنگ آ کر سوچا تھا کہ وہ بھیا کے معاملے میں کچھ نہیں بولے گی، نہ ہی امی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، اور امی کو سمجھانا واقعی اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن بھیا کے معاملے میں وہ زیادہ دیر پہلو تہی نہیں کر سکی۔ اسے مسلسل یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ پتہ نہیں بھیا کیا کرنے والے ہیں۔ گو کہ انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی تھی، لیکن ان کے تیور بتا رہے تھے کہ یا تو وہ گھر چھوڑ جائیں گے یا اس سے بڑا کوئی اقدام، جس کے تصور سے وہ نہ صرف کانپ گئی بلکہ اس کے چہرے سے پسینہ بھی پھوٹ پڑا تھا۔ جس سے پہلے اس نے ہتھیلیوں سے تھپ تھپایا، پھر ٹیشو پیپر سے چہرہ صاف کر رہی تھی کہ نادرہ اسے متوجہ کر کے بولی، سنو، اب تمہیں یقین آیا کہ میں نے 100% سچ کہا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ بنو مت، تمہاری یہ پریشانی گھبراہٹ ظاہر کر رہی ہے کہ تم شہریار کی نظروں کو بری طرح محسوس کر رہی ہو، نادرہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو اس نے
चौंकने के साथ बेख्तियार गर्दन सीधी करके सामने देखा तो शहरयार अफंदी अपनी टेबल पर फैली बड़ी शीट पर झुका नजर आया, और जहां उसका दिल जोर जोर से धड़कता दिल ठहर गया, वहां नादरा पर भी गुस्सा आया, और वो उसे सुनाने से बाज नहीं रह सकी। बहुत ही बदतमीज हो तुम, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, बल्कि इल्जाम लगाते हुए। वो अगर सुन लेना तो खड़े खड़े निकाल बाहर करेगा तुम्हें। बको मत, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। इतनी देर से देख रही हूँ कि वो मुसलसल तुम्हें घूर रहा है, और तुम्हारी हालत भी मुझसे छुपी हुई नहीं है। नादरा ने कहा तो वो दांत पीस कर बोली, मेरी हालत को क्या हुआ है? घबराहट, पसीना, या अल्लाह, मैं तुमसे क्या कहूँ पागल लड़की, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, और मेरा जहन उन्हीं में उलझा हुआ है, जब भी मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। वो आजिज़ी से बोली थी। नादरा कुछ देर उसे देखती रही, फिर जैसे उसका यकीन करके कहने लगी, सॉरी, आई एम सॉरी फाइका, मुझसे गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो, और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। कुछ नहीं, बस मैं इतनी मेहरबानी करो कि मुझे तंग मत करो। उसके लहजे में अभी भी आजिज़ी थी। तुम शायद नाराज हो गई। बिल्कुल नहीं, अपना काम करो और मुझे भी काम करने दो। उसने कहकर अपने सामने फाइल खोल ली, फिर कंप्यूटर ऑन करके अपनी सारी तवज्जो उस पर मरकूज कर दी। कुछ देर वो वाकई यकसुई से काम करती रही, फिर अचानक उसका ध्यान बट गया, और इस बार उसका जहन अपने घर के मसले में नहीं उलझा था, बल्कि उसे अपने चेहरे पर बेनाम सी तपिश का एहसास हुआ था, जिसे वो अपना वहम नहीं कह सकी। तो बहुत गैर महसूस तरीके से जरा सा सर ऊंचा करते ही उसकी नजरें बराह रास्त शहरयार अफंदी की नजरों से जा मिली थी। या अल्लाह! वो फौरन सर झुकाकर, और कुछ समझ में नहीं आया तो फाइल के सफ़े पलटने लगी। फिर कुछ देर रुक कर इसी एहतियात से सामने देखा, और उसे मौजूद ना पाकर इत्मीनान का सांस लिया। फिर नादरा को पुकार कर बोली, सुनो, तुम शायद ठीक कह रही थी। क्या? नादरा ने सवालिया नजरों से देखा तो वो सामने इशारा करके बोली, वो मैंने अभी नोट किया है, वो मुझे घूर रहा था। अच्छा। नादरा हंसी, फिर तुमने भी उसे घूरा? नहीं, मैंने देखा तो वो पता नहीं कहाँ चला गया। उसे कहा तो नादरा अफसोस करने लगी, उसे जाना नहीं चाहिए था। खैर, मायूस होने की जरूरत नहीं है, कल आ जाएगा, और कल कोई दूर दूर नहीं है। उफ, तुमसे तो बात करना फजूल है। वो सर झटक कर फाइलें समेटने लगी, क्योंकि 6 बजने वाले थे। फिर जब तक उसने कंप्यूटर बंद किया, नादरा उठ खड़ी हुई थी। चलो। वो बैग उठाकर ऑफिस से निकली तो नादरा एकदम याद आने पर पूछने लगी, सुनो, उस रोज तुमने अपने भैया से पूछा था उस लड़की के बारे में जो उनके साथ थी? हाँ, भैया उससे शादी शादी करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, मेरा मतलब है लड़की अच्छी है तो फौरन शादी कर दो। नादरा ने कहा तो वो मायूस सी शक्ल बनाकर बोली, फौरन शादी ही तो मुमकिन नहीं है। क्यों? बस अम्मी की जिद है, पहले राबिया की शादी करेंगी, जिसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, और भैया इतना इंतजार नहीं कर सकते। देखो क्या होता है। अम्मी को समझाना तो बहुत मुश्किल है। वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई, फिर खुश होकर बोली, अरे इज़ाम भाई, वो अम्मी को समझा सकते हैं। ये इज़ाम भाई कौन है? नादरा ने पूछा। मेरे मामू ज़ाद हैं, अम्मी उनकी बात मान लेती हैं। मेरा ख्याल है मुझे अभी उन्हीं उन्हीं के पास जाना चाहिए, अल्लाह करे वो घर पर ही हों। वो दूर से आती बस को देखते हुए अपने आप से बोले जा रही थी, ओके, मैं जा रही हूँ। नादरा अपनी वैगन देखकर भागकर उसमें सवार हो गई, तो उसे पलटकर उसे हाथ हिलाया, फिर अपनी बस की तरफ बढ़ गई। जब वो मामू जी के घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले इज़ाम से सामना होने पर वो बहुत खुश होकर बोली, थैंक गॉड इज़ाम भाई, आप मिल गए। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं मगरिब पढ़ कर आता हूँ। इज़ाम कहते हुए बाहर निकल गए, और वो वहीं से अस्मा अस्मा पुकारने लगी। किचन में आ जाओ, मैं चावल पका रही हूँ। अस्मा ने गोया आने से माजूरी जाहिर की, तो उसने पहले के कमरे में झांक कर मामी जी को सलाम किया, फिर किचन में जाते ही पूछने लगी, चावल के साथ क्या बनाया है? दाल और स्टोव। अस्मा ने बताया तो वो फौरन बोली, वेरी गुड, फिर तो मैं खाना खा कर जाऊंगी, चाहे कितनी देर हो जाए। कोई देर नहीं है, खाना तैयार है, निकालूं? अरे नहीं, अभी तो भूख नहीं है। वैसे अगर तुम मुझे जल्दी भगाना चाह रही हो तो। जी नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। अस्मा ने उसकी बात काट कर सीधे साधे अंदाज में कहा, तो वो कदरे झेंप गई, और उसके झेंपने पर ही अस्मा चौंकी थी। फिर अपनी बात पर गौर करके उसके बाजू में चुटकी काटते हुए बोली, क्या ख्याल है, इज़ाम भाई से बात करूं तुम्हारे लिए? वो मना नहीं करेंगे। इसका मतलब है पहले किसी को मना कर चुके हैं? उससे फौरन अस्मा की बात पकड़ी। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम, पुप्पो ने राबिया के लिए कहलवाया था, लेकिन इज़ाम भाई मान के नहीं दिए। अस्मा ने उसकी लालमी पर हैरत का इजहार करते हुए बताया, तो वो अपनी जगह बेहद हैरान हो गई। अम्मी ने कहलवाया था राबिया के लिए? वो यकीन कर भी रही थी और नहीं भी। तुम्हें नहीं पता? कहाँ रहती हो तुम? नहीं, हाँ, वो मैंने शायद जिक्र किया तो था, मैं भूल गई। उसने बमुश्किल बात बनाई, क्योंकि वो अचानक अपनी नज़रों में इंतहाई बेवकत सी होकर रह गई थी। यानी इतनी अहम बात और उससे छुपाई गई। उसे लगा जैसे वो दोबारा कभी इतने मान और एतमाद से उस घर में नहीं आ सकेगी।
ارے کیا سوچنے لگی؟ اسما اس کا کندھا ہلا کر پوچھنے لگی۔ پھر بات کروں نظام بھائی سے؟ کیا بات؟ اس نے اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹے کو بمشکل دبا کر اسما کو دیکھا تو وہ شرارت سے بولی، تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لانے والی بات؟ جی نہیں چیٹو، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے صاف منع کر دیا۔ کیوں؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، اور پلیز اب تم اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا، میں جا رہی ہوں۔ نظام بھائی آئے تو ان سے کہنا۔ وہ جلدی جلدی بولتی ایک دم خاموش ہو گئی کیونکہ دروازے میں نظام کھڑے تھے۔ اسما چائے بناؤ اور فائقہ تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ ایک ہی جملے میں دونوں کو مخاطب کر کے واپس پلٹ گئے تو وہ کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے آ گئی تھی اور معمول کی طرح ان کے سامنے موڑا کھینچ کر بیٹھ گئی، لیکن بولنے سے قاصر تھی کیونکہ اس کا ذہن اس نئی بات میں الجھ گیا تھا۔ کہو کیا کام ہے؟ نظام نے اس کے بولنے کا انتظار کر کے ٹوکا تو وہ جو سوچ رہی تھی بلا ارادہ ہی کہہ گئی، آپ راویہ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ نظام کا چہرہ یکلخت سرخ ہو گیا، لیکن دوسرے ہی پل جیسے انہوں نے خود پر قابو پا لیا تھا، اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے، تم جس کام کے لیے آئی ہو وہ کہو۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے، اپنے آپ میں نادم بھی ہوئی، پھر ان سے معذرت کرتے ہوئے بولی، سوری نظام بھائی، آپ کچھ خیال نہیں کیجیے گا، میں اصل میں سلمان بھیا کا مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن امی نہیں مان رہی، کہتی ہیں پہلے رابعہ کی شادی کریں گی۔ ٹھیک تو ہے، نظام نے کہا۔ تو وہ الجھ کر بولی، ٹھیک تو ہے لیکن سلمان بھیا کا الگ مسئلہ ہے، وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر والے انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے بھیا جلدی کر رہے ہیں کہ اس کی شادی کہیں اور نہ ہو جائے۔ پھر میرا مطلب ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ امی کو سمجھائیں کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دیں اور بھیا کی شادی کر دیں، ورنہ بھیا پتہ نہیں کیا کر ڈالیں گے۔ مجھے انہوں نے صرف 3 دن کا ٹائم دیا ہے کہ میں اگر امی کو منا سکتی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر بڑی آس سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ نظام کچھ نہیں بولے، البتہ بہت آہستہ آہستہ اسبات میں سر ہلانے لگے تھے۔ آپ پلیز کل ہی امی کے پاس جائیے گا، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گی، اس نے منت سے کہا۔ تم کہتی ہو تو میں کوشش کر دیکھوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ تھینک یو نظام بھائی، تھینک یو سو مچ۔ اس سے پہلے بے اختیار ان کا ہاتھ تھاما، پھر بڑے آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان ان کا ہاتھ دبا کر کہنے لگی، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کا ہاتھ تھام کر بہت دور نکل جاؤں، پتہ نہیں وہ کون سی منزل ہے جو مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے میں آپ کے بنا آپ کے ساتھ کہ اس تک نہیں پہنچ پاؤں گی۔ آپ ہی کیوں نظام بھائی، مجھے کسی اور کا خیال کیوں نہیں آتا؟ چلو کھانا کھا لو پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات نظر انداز کر دی۔ خدا کے لیے نظام بھائی میری بات کا جواب دیں، آپ خدا تو نہیں ہیں، پھر میں ہر مشکل گھڑی میں آپ کو کیوں سوچتی ہوں؟ وہ اچانک بکھرنے لگی تھی۔ نظام کے پاس اس کی بات کا جواب تھا نہیں یا دینا نہیں چاہتے تھے۔ بہت آہستگی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر اٹھتے ہوئے بولے چلو تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ہاں ہمیشہ کی طرح آتے ہوئے میں خوش تھی اور آزردہ رہ جاؤں گی۔ کبھی تو اے خدا یہاں سے جاتے ہوئے میرے دامن میں خوشیوں کے گلاب کھلے ہوں۔ وہ آزردگی میں گھری سوچتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تاحد نظر نیلا آسمان اور نیلے سمندر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کی نظروں میں ایک کھوج تھی جیسے ان دونوں کے درمیان وہ کچھ اور بھی پا لے گا۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے جس کی جستجو ہماری روحوں کو بے چین رکھتی ہے، کوئی ایسا مقام ایسا نہیں جہاں ٹھہر جانے کو جی چاہے، آگے اور آگے جانے کیا ہے، تلاش کا سلسلہ ہی ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ فسوں خیز منظر میں کھویا جانے کیا کچھ سوچے جا رہا تھا کہ ایک تیز لہر سینیوں سے ٹکرا کر اسے بھگوتی چلی گئی۔ وہ اس کے سرکشی پر بے اختیار مسکرایا، تبھی رامش بھاگتا ہوا آ کر اس کے پاس آ بیٹھا اور اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا، پانی میں نہیں جاؤں گا، پانی خود آ گیا تمہارے پاس۔ ہاں۔ وہ رومال سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اور تم کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ میں مسلسل ہاتھ ہلاتا رہا، تم متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ رامش نے ٹوکا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، سمندر کا جوش دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے بغیر آگ کے جوش دکھاتا ہے، رامش نے کہا تو وہ سوچنے کے سے انداز میں بولا، ہاں ابھی چند دن پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کسی نے سمندر سے سوال کیا کہ تم نے نیلے رنگ کا ماتمی لباس کیوں پہن رکھا ہے اور تو بغیر آگ کے کیوں جوش کھا رہا ہے؟ سمندر نے جواب دیا کہ میں اپنے دوست کی جدائی سے ہمیشہ اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں اور اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے اپنے محبوب کا سچا عاشق نہیں ہوں۔ اس رنج و غم کے سبب میں نے نیلا ماتمی لباس زیب تن کر رکھا ہے۔ اس تکلیف سے میرے ہونٹ یعنی ساحل خشک ہو گئے ہیں۔ میں آتش عشق سے جوش کھا رہا ہوں، اگر مجھے اس محبوب حقیقی کی جانب سے حوض کوثر سے ایک قطرہ بھی مل جائے تو میں زندہ ہو جاؤں گا، ورنہ اس قطرے کے بغیر میری طرح ہزاروں خشک لب اس راستے پر دم توڑتے رہیں گے۔ واہ، لکھنے والے بھی خوب لکھتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ محض لفاظی یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے؟ رامش نے سراہ کر پوچھا۔
میرا خیال ہے یہ اسرار ہم جیسے نہیں سمجھ سکتے. ہم اس دلکش نظارے سے صرف لطف اندوز ہوتے ہیں اور بس. اگر ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے بھی ہیں تو ان میں ہماری اپنی کوئی کوشش شامل ہوتی ہے. وہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو صرف غور و فکر کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں اور وہی حقیقت سمجھتے ہیں. تم ٹھیک کہہ رہے ہو. رامش نے اسے اتفاق کیا، پھر اٹھتے ہوئے بولا چلو کہیں چائے وغیرہ پی لیں. چائے گھر چل کر پیتے ہیں. اسے اٹھتے ہوئے گویا واپسی کا اعلان کر دیا. ماما کے ساتھ. ارے ہاں شہریت، ماما تمہاری شادی کا ذکر کر رہی تھی. کیا واقعی تم شادی کر رہے ہو؟ رامش نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک دم یاد آنے پر پوچھا. ہاں اگر کوئی لڑکی رضامند ہو گئی تو. کیا مطلب؟ کوئی لڑکی ایسی بھی ہے جو تم سے شادی پر رضامند نہ ہو؟ میری جان، تم تو جس کی طرف اشارہ کرو گے وہی. ہوں. وہ رامش کو ٹوک کر کہنے لگا. میری بیماری نے اس بات کو ناممکن بنا دیا ہے، اب تو شاید ہی کوئی مانے. تو تمہیں ضرورت کیا ہے بیماری بتانے کی؟ ماما بھی یہی کہتی ہیں لیکن میرا دل نہیں مانتا، اس لیے میں نے شرط ہی یہی رکھی ہے کہ ماما جہاں بھی بات کریں پہلے میری بیماری کا بتائیں، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ گئے تھے. شہریار نے بات ختم کر کے لاک کھولا، پھر بیٹھتے ہی اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا. کہیں بات کی ماما نے؟ رامش نے اس کی بات سے اختلاف کا خیال چھوڑ کر پوچھا. ہاں روبا کے ہاں گئی تھیں اور ادھر سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں، اسے یقین سے کہا تو رامش جھنجھلا گیا. پاگل ہو تم اور احمق بھی. کیا ضرورت ہے سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹنے کی کہ تم شہریار آفندی بیماری کا شکار ہو چکے ہو؟ تمہاری آخری خواہش شادی ہے کوئی درد مند لڑکی جو تم سے شادی کرے؟ اسے پہلے کہکا لگایا، پھر ہنس کہنے لگا. درد مند نہیں، حوصلہ مند کہو. ہاں جو 1-2 سال بعد بیوہ ہونے کا حوصلہ رکھتی ہو. رامش بری طرح تپ رہا تھا. 1-2 سال یا صرف 2 ماہ؟ اسے یاد آیا لندن میں ڈاکٹر نے یہی کہا تھا اور وہ ایک دم خاموش ہو کر رہ گیا. گھر آ کر بھی اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی، صرف رامش بولتا رہا اس کی طرف سے مایوس ہو کر. ماما کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے قصے چھیڑے بیٹھا تھا. اس کی شادی سے متعلق بھی کتنی باتیں کی، وہ بس سنتا رہا. اور جب کھانے کے بعد رامش کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں آیا تو اس کا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا. دل چاہا فوراً سو جائے، لیکن کھانے کے فوراً بعد سونا اس کے لیے بہت مضر تھا. پھر آدھے گھنٹے بعد اسے دوا بھی لینی تھی، اس لیے اسے بیٹھنے سے پہلے ٹی وی آن کر دیا اور اپنے مطلوبہ چینل کے لیے ابھی ریموٹ اٹھایا ہی تھا کہ فون کی بیل بج اٹھی. ہیلو. اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا تھا اور ادھر چینل بدلنے لگا تھا. شہری کہاں ہو تم؟ میں شام سے تمہیں رنگ کر رہی ہوں. دوسری طرف اروبا تھی. خیریت؟ وہ کچھ بے دھیانی سے بولا کیونکہ نظریں ٹی وی اسکرین پر تھیں. میں خیریت سے ہوں، تم اپنی سناؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اروبا نے بہت تشویش سے پوچھا اور وہ کیونکہ پوری طرح متوجہ نہیں تھا اس لیے سمجھ نہیں سکا اور بڑے آرام سے بولا میں بالکل ٹھیک ہوں. شام میں کہاں تھے؟ رامش کے ساتھ ساحل پر نکل گیا تھا. اوہ نو شیری، تمہیں خود کو تھکانا نہیں چاہیے، بہت آرام کی ضرورت ہے تمہیں. اروبا نے کہا تو اب وہ کچھ ٹھٹکا اور ٹی وی کی آواز بند کر کے بولا. یہ تم سے کس نے کہا کہ مجھے آرام کی ضرورت ہے؟ کون کہے گا، میں خود نہیں سمجھتی کیا؟ پتا ہے شہری، جب سے آنٹی نے مجھے تمہاری بیماری کا بتایا ہے میں مسلسل تمہیں سوچ رہی ہوں. مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے شہری، میں اتنے اچھے دوست کو کھونا نہیں چاہتی. ایسا کرو تم امریکہ چلے جاؤ یا لندن، وہاں ضرور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اروبا شاید اصل بات نہیں کہہ پا رہی تھی، جب ہی الجھ رہی تھی اور وہ سمجھ کر جتا کر بولا سنو، میں ہر تیسرے مہینے لندن تفریح کے لیے نہیں جاتا. تفریح کے لیے تو میں شادی کے بعد جاؤں گا. شادی؟ ہاں وہ تمہاری ماما آئی تھی تمہارا پروپوزل لے کر. اروبا جیسے سٹ پٹائی تھی. اچھا، وہ کزن انجان بن گیا؟ ہاں. اروبا نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ فوراً بول پڑا. پھر کیا سوچا تم نے؟ میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ یعنی اپنی شادی کے بارے میں؟ یہ تو ممی ڈیڈی کا کام ہے. وہ دامن بچا گئی. بے شک ان کا کام ہے، لیکن تمہاری بھی تو کوئی مرضی ہوگی. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو. وہ صاف بات کر کے صاف جواب سننا چاہتا تھا. میں تمہیں چاہتی ہوں شہری، لیکن ممی ڈیڈی کو بھی ناراض نہیں کر سکتی. اروبا صاف گوئی سے کہہ کر رو پڑی. وہ کچھ دیر اس کے آنسوں کو محسوس کرتا رہا، پھر آہستہ سے ریسیور رکھا اور ادھر ریموٹ کا بٹن دبایا تو ایک دم ٹی وی کی آواز بہت تیز ہو کر کانوں کے پردے پھاڑنے لگی. اظام کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد امی نے سلمان کی شادی پر رضامندی کا اظہار کیا تھا اور اسی بات پر رابعہ تل ملا رہی تھی. اظام کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گھریلو معاملات پہ دخل دینے والے. اور ان تک یہ بات پہنچائی کس نے؟ جو وہ امی کو قائل کرنے آگے. پہلے جا کر اپنی ماں کو تو قائل کریں جو اسما کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہونے دے رہی. اور امی کو دیکھو کیسے ان کی بات مان لی. بہت چہیتے ہیں نا وہ ہم سے زیادہ، یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر امی انہیں اہمیت دے رہی ہیں. میں دیکھتی ہوں کیسے سلمان بھیا سے کی شادی ہوتی ہے. او نو، تم ان کی ضد میں بھیا کی شادی کو کیوں چیلنج کر رہی ہو؟ وہ جو تہیا کیے بیٹھی تھی کہ کچھ نہیں بولے گی، لب کھول بیٹھی. نہیں، آخر وہ ہوتے کون ہے؟
کوئی بھی ہو، میں انہیں بلا کر لائی تھی، اور ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، ورنہ بھیا مجھ سے کہہ چکے تھے کہ وہ کل اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اسے رابعہ کے غصے پر بند باندھنے کی کوشش میں الزام اپنے سر لے لیا۔ بھیا کی دھمکی سے تم مروب ہو گئی، میں نہیں ہو سکتی، اور وہ کون سا شادی کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے؟ جو شخص ابھی خیال نہیں کر رہا وہ بعد میں پتہ نہیں کیا گل کھلائے گا۔ تم بڑی اماں خبردار جو ان کی وکالت کی تو۔ رابعہ کا غصہ بجائے کم ہونے کے مزید تیز ہو گیا۔ تم آخر اتنا تل ملا کیوں رہی ہو؟ بھیا تم سے بڑے ہیں، اور اچھا ہے پہلے ان کی شادی ہو جائے۔ ہرگز نہیں، یہ تمہیں ہونے نہیں دوں گی، رابعہ نے تنک کر کہا، یوں جیسے اس کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو تمہارا دل چاہے کرو، مجھے کیا؟ وہ بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔